إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون وداخل ہوئے معه ان کے ساتھ السجن قید خانے میں فتیان دو جوان قال کہا احدہما ان میں سے ایک نے انی بے شک میں نے ارانی میں نے دیکھا اعصر نچوڑ رہا ہوں خمرن شراب وقال اور کہا آخر دوسرے نے انی بے شک میں نے ارانی میں نے دیکھا احمل اٹھایا ہوا ہے فوق اوپر رأسی اپنے سر کے خبزن روٹی تأکل الطیر کھا رہے ہیں پرندے منہ اس سے نبئنا آپ ہمیں بتائیں بتأویلہ اس کی تعبیر انا بے شک ہم نے نراکا ہم نے دیکھا من المحسنین آپ احسان کرنے والے ہیں قال کہا لا نہیں یأتیکما آئے گا تمہارے پاس طعام کھانا ترزقانہ جو تمہیں دیا جاتا ہے الا مگر نبأتکما بتا دوں گا میں تمہیں بتأویلہ اس کی تعبیر قبل پہلے ان یأتیکما یہ کہ آئے ذالکما یہ مما اس سے جو علمنی سکھایا مجھے ربی میرے رب نے انی
بے شک میں ترکتو چھوڑا ہوا ہوں ملتا ایسا دین قوم ایسی قوم کا لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتی باللہ اللہ پر وہم اور وہ بالآخرتی آخرت کے ساتھ ہم کافرون وہ کفر کرتے ہیں۔ پرسوں ہم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ سبق پڑھا تھا کہ اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچنے کی دعا سکھائی۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالی نے اس دعا کو قبول فرما لیا، اور یوسف علیہ السلام کو جو انہوں نے دعا کی تھی اس دعا کے مطابق انہیں قید کے اندر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو قید کے اندر کیوں بھیجا؟ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام سے جو کام لینا چاہتا ہے اس کے حصول کے لیے انبیاء کرام کی تربیت کے لیے بہت سارے کام اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے کرواتا ہے۔ قید کا سلسلہ جو ہے یہ بھی تربیت کا ایک حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دخل معه السجن فتیان، دو نوجوان، دو لوگ یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں تھے۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، یوسف علیہ السلام نے ہر جگہ پر اپنا کردار بہت زیادہ عمدہ انداز کے ساتھ پیش کیا۔ آپ عزیز مصر کے گھر میں تھے، تب بھی آپ نے نہایت با کردار اور پاک باز رہنے والا کردار پیش کیا۔ آپ جیل کے اندر چلے گئے تو آپ نے وہاں بھی ہر کسی کے ساتھ محبت، احترام، اخوت، کام آنے والا، لوگوں کا وزن اٹھانا، لوگوں کی مصیبت میں ان کی داد رسی کرنا، کوئی بیمار ہے اس کی تیمارداری کرنا، کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی سننا اور دور کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ جتنے بھی نیک کام تھے یہ سارے یوسف علیہ السلام کے اندر موجود تھے، اور انہی کی وجہ سے قید کے اندر موجود لوگ یوسف علیہ السلام کے ساتھ گھل مل گئے تھے۔ جب بندہ کسی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہو، زیادہ بیٹھتا ہو اور کسی کے ساتھ دل لگی رکھتا ہو تو لا محالہ طور پر انسان اپنے اندر کا جو دکھ ہے وہ اسی انسان کے ساتھ شیئر کرتا ہے جس کے ساتھ اس کو بہت زیادہ انس ہوتا ہے۔ جیسے آپ میں سے اکثر بھائی بیٹھ جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور قاری صاحب یہ بات ہے، قاری صاحب یہ بات ہے، اور بیٹھے بیٹھے باتیں ہوتے رہتی ہیں۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے بھی ایک نہایت ہی محبت والا ماحول دیا، سارے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ ان لوگوں میں سے دو لوگ تھے جنہوں نے خواب دیکھا۔ احدہما انی ارانی اعصر خمرا، دونوں جو ہے وہ بادشاہ کے محل کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ ایک بادشاہ کا ساقی تھا، ساقی کہتے ہیں پانی پلانے والے کو، وہ بادشاہ کے لیے شراب وغیرہ کا انتظام کرتا تھا، اور ایک بادشاہ کا باورچی تھا جو بادشاہ کے لیے کھانے وغیرہ کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ دونوں کو کچھ وقت پہلے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملانے کے الزام میں جیل کے اندر بھیجا گیا تھا۔ تو دونوں نے خواب دیکھا، خواب جناب یوسف علیہ السلام سے شیئر کیا۔ انی ارانی اعصر خمرا، ایک کہتا ہے کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں گچھے توڑ رہا ہوں اور اس کے اندر سے پانی نکال رہا ہوں۔ وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، دوسرا کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے سر کے اوپر جو ہے نا روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور اس میں سے پرندے آ کے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے
اور اللہ نے اپنے انبیاء کو بہت زیادہ حکمت کے ساتھ اور علم کے ساتھ نوازا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ اس خواب کا معنی کیا ہے، اس بات کا مطلب کیا ہے۔ انا نراک من المحسنین، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ محسنین میں سے ہیں، احسان کرنے والے میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں۔ عموماً بچے کو جب پریشانی ہوتی ہے نا تو وہ اپنے ماں باپ کے قریب جاتا ہے۔ ماں باپ کے قریب کس وجہ سے جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھنے والے، میری مصیبت میں کام آنے والے، مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر سکون پہنچانے والے، میرے درد کو سمجھنے والے ہیں، لہذا جو بات میں ان سے کروں گا اور یہ اس کے حل کے لیے تدبیر کریں گے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بعض لوگ نیک لوگوں کے پاس جا کر اپنی باتیں کرتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی، میں نے یہ خواب دیکھا، میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا، اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں میں جتنے بھی وہاں موجود تھے سب میں سے نیک جو تھے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام تھے۔ پھر انہوں نے اپنا کردار اس انداز کا پیش کیا تھا، ہر کسی کے ساتھ محبت تھی، ہر کسی کے ساتھ۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا ہم نے آپ کو نیکی کرنے والا پایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا لا یأتیکما طعام ترزقانہ، کہ تمہارے پاس اس وقت تک کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے، الا نبأتکما بتأویلہ، یہاں تک کہ میں تمہیں بتا دوں گا تمہارے اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تمہاری اس بات کی تعبیر کیا ہے۔ قبل ان یأتیکما، تمہارا کھانا آنے سے پہلے پہلے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام نے ایک بہت اعلیٰ طریقے کے ساتھ دعوت پیش کی، ان کی بات کو سنا، ان کی بات کو سن کر خاموش ہو گئے اور کہا کہ میں تمہیں اس کا جواب کھانا آنے سے پہلے پہلے دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا، انہوں نے اپنی ذات بیان نہیں کی کہ میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا اعلیٰ کوالٹی والا ہوں، میرے باپ دادا نے بھی تھے، میں بھی بڑی قربانیاں دے کر آیا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ کہا ذالکما مما علمنی ربی، جو کچھ میں تمہیں بتاؤں گا وہ سب میرے رب نے مجھے سکھایا ہوگا۔ اپنی بڑائی بیان نہیں کی، اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، کمزور رکھا اپنے آپ کو۔ مما علمنی ربی، میں تمہیں جو بھی بتاؤں گا، جو بھی بات تمہارے ساتھ تمہارے خواب کے بارے میں تمہیں آگاہ کروں، میرے رب نے مجھے سکھائی ہوگی۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام خواب کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ہم نے شروع کی چوتھی یا پانچویں آیت میں پڑھا تھا نا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا تھا تو وہاں پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کی طرف کیا کی تھی؟ وحی کی تھی، اور ہم نے اسے کہا تھا کہ ہم تجھے باتوں سے معنی نکالنا سکھائیں گے۔ اب یہاں پر وہ وقت آ چکا ہے، یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص جناب سے حکمت اور علم کے ساتھ نوازا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس دور کے اندر جو مذہبی ان کے رہنما تھے، جو پیشوا تھے، کاہن تھے، جو رہبر تھے ان کے، وہ خوابوں کی تعبیر بہت زیادہ اپنے طرف سے بنا کر اٹکل پچو لگا کر وغیرہ پیش کیا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو علم عطا کیا تھا وہ خاص علم تھا، خواب کی تعبیر کا، وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ باقی جو لوگ تھے ان کے جو مذہبی پیشوا، انہوں نے تو اپنی طرف سے تکے لگا کر پیش کرنا ہوتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں جو بھی بتاؤں گا مما علمنی ربی، وہ بتاؤں گا جو میرے رب نے مجھے سکھایا۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے۔ آگے ساتھ ہی انہوں نے دعوت توحید بھی دی، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے ایسی قوم کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں
کہ قید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خاص علم نوازنے کے لیے یوسف کو اپنے قریب کرنے کا خوب وقت دیا، خوب وقت دیا کہ پہلے وہ عزیز مصر کے محل میں تھے، وہاں پہ گند زدہ ماحول تھا، پہلے عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے برائی کی دعوت، پھر وہ ہاتھ کاٹنے والا سارا ماجرا معاملہ آپ نے سنا ہے، تو اس گھٹن زدہ معاشرے سے نکل کر وہ خلوت کے اندر آ گئے، اور یہاں پر انہیں خوب موقع ملا کہ وہ اللہ کے ساتھ خوب راز و نیاز کی اور ذکر اذکار اور جتنی ہو سکتا تھا وہ اللہ کے قریب ہونے والے کام کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں فرصت ملے، خلوت ملے، تنہائی ملے، وقت ملے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں، موبائل کی لغزشات میں یا اور فضول باتوں میں وقت ضائع کیے بنا انبیاء کا رستہ اختیار کریں، اور وہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، نوافل پڑھیں، تاکہ ہم بھی اللہ کے قریب ہوں اور اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے توحید کے ساتھ ہی دعوت دے دی، میں نے ایسی قوم کو چھوڑ دیا، ایسا دین رکھنے والی قوم کو چھوڑ دیا، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے بارے میں بھی اس کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی تشریف رکھیں، چائے کا انتظام ہے، چائے کے بعد بھائیوں کے لیے ایک گفٹ کا انتظام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کارڈن کدھر کو جائے صاحب کی کیا رہی تھی؟ آج جی ایوب صاحب کی طرفوں ماشاءاللہ چائے کا انتظام کیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں واسطے آسانیاں فرمائے، ایسا تو نہیں کیا دروازے خوب کھول دے، اور اللہ تعالیٰ انہوں دی ایک بچہ ماشاءاللہ انہوں نے کہ مدرسے داخل ہے، حفظ کر رہے ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ انہیں زندگی بہت نکھار لے کے آئے گا اور بہترین قاری بنے گا انشاءاللہ۔